نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ سوال کہ ہم کبھی مجلسوں میں ہوتے ہیں، اب ایک تو وہ مجلس ہے جس میں سارے لوگ ذکر کر رہے ہیں، سبھی بیٹھے بیٹھے اپنا پڑھ رہے ہیں، تو کسی کو کہنے سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنی تسبیح اگر کر رہے ہوں گے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں بھی ریاکاری نہیں آئے گی، آپ سبھی کر رہے ہیں۔ مسجد میں جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں، آج جمعے کی نماز میں 100 لوگ بھی ہوں گے، کئی مساجد میں اس سے بھی زیادہ ہوں گے، کم بھی ہوں گے، تو کسی شخص کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں آج نماز پڑھ رہا ہوں تو جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں، ذرا دکھاتا ہوں ان لوگوں کو میں جمعے کی نماز، میں سارے پڑھ رہے ہیں، تو کون سے بڑے آسمانی کام کر رہا ہے۔ تو ایسی مجلس میں یہ وسوسہ نہیں آتا، لیکن ایسی مجلس میں وسوسہ آتا ہے جب سارے دنیا دار بیٹھے ہوئے ہیں یا عام دیندار بھی ہیں، لیکن اس وقت وہ کسی اور دنیاوی کسی کام میں مشغول ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں، کسی شادی میں جمع ہوئے تو شادی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، کسی سیاست پہ بات ہو رہی ہے، کوئی اور ڈسکشن چل رہا ہے، آپ کو خیال ہوا کہ یار یہ بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں، میں کچھ کہہ تو سکتا نہیں، اب کھانے کا انتظار بھی ضروری ہے، بیگم صاحبہ ادھر بیٹھی ہوئی، تو چلو بیٹھے بیٹھے میں اپنی تسبیح نکال لیتا ہوں۔ آپ نے جیب سے تسبیح نکالی تو جیسے نکالی تو خیال آتا ہے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، یار سارے لوگ اپنی کام میں لگے ہوئے، میں نے اٹھا کے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، تو یہ دکھاوا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو کسی نیکی کے کرنے کی وجہ سے، کسی بھی اچھے کام کے کرنے کی وجہ سے یہ خیال آ رہا ہو کہ کہیں یہ دکھاوا تو نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دکھاوا نہیں ہے۔ دکھاوا تو کرنے سے ہوتا ہے نا، جب آپ دکھاوا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ جب میں یہ کر رہا ہوں تو دیکھنے والے میری تعریف کریں۔ آپ کو یہ خیال نہیں ہو رہا، آپ کو یہ خیال ہوگا یار یہ لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہوں گے، یار یہ لوگ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے، یار یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں۔ تو اب اس میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کریں گے، اب یہ دکھاوا تو نہیں ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے اس کی وجہ سے۔ تو یہ احساس آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر دکھاوا نہیں ہے۔ اگر دکھاوا ہوتا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، اور کرتا ہوں، ذرا جھوم جھوم کے کرتا ہوں، ذرا ہل ہل کے کرتا ہوں، اور اس کے بعد باقاعدہ جو ان کو بھی انوالو کرتا ہوں تاکہ سب میرے بارے میں کہیں کہ بڑا نیک اور متقی آدمی، دیکھو سب لوگ تو ڈرامے فلموں کی باتیں کر رہے تھے، اس نے اللہ اللہ شروع کر دیا، بڑا ہی پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس سے تو خوش ہونا چاہیے۔ اگر دکھاوا کرنا ہو مجھے تو میرے تو کام ہو گیا، میں دکھاوا کرنا چاہ رہا تھا، الحمدللہ خوب دکھاوا ہو رہا ہے، لوگ دھڑا دھڑ میری تعریفیں کر رہے ہیں، کام بن گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ احساس ہو رہا ہے کہ دکھاوا نہ ہو یا میں کہیں دکھاوا تو نہیں کر رہا، اس بات کی علامت ہے کہ دکھاوا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تھوڑی سی باریک ہے لیکن غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی دکھاوا جس کو کرنا ہے وہ اس پہ پریشان کیوں ہو رہا ہے کہ دکھاوا ہو رہا ہے؟ وہ تو چاہیے ہی رہا تھا کہ دکھاوا ہو رہا ہے، خوش ہونا چاہیے اندر سے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، ہو رہا ہے فل کام جو میں چاہ رہا تھا، ماشاءاللہ جہنم پکی ہو رہی ہے۔ یعنی اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ جہنم پکی ہو رہی ہے، لیکن وہ مطمئن ہے نا اس پر، تو وہ تو دکھاوا ہے نہیں۔ یہی اچھی بات ہے کہ مجھے یہ احساس ہے کہ دکھاوا تو ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایسا کرنے کے نتیجے میں میں تو نیک آدمی ہوں، یہ سارے لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ یار یہ دکھاوا کر رہا ہے، یعنی میں تو چاہ تو یہی نہ ہوں کہ دکھاوا ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، لیکن چونکہ دکھاوا کرنا بری بات ہے تو میرے بارے میں یہ برا خیال نہ پیدا ہو جائے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، یعنی ان میں سے کوئی اٹھ کے مجھے یہ نہ کہتے کہ یار تو دکھاوا کر رہا ہے۔ تو اب اگر مجھے اس پہ تکلیف ہوئی کہ میں نے تسبیح نکالی اور آپ میں سے کسی نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی اب ان کا دکھاوا شروع، تو میرا دل اندر سے ٹوٹا، یار یہ لوگ مجھے دکھاوے والا سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر یہ مجھے یہ احساس ہوا، اس کا مطلب ہے کہ میں دکھاوا ہی کر رہا تھا۔ وہ تسبیح میں نے نکالی، ایک اچھا کام سمجھ کے اللہ کو یاد کرنے کی فکر کی، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کسی صاحب نے کہا کچھ نہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب بول پڑے کہ ہاں بھائی خوب دکھاوا ہو رہا ہے، تو جیسے یا شیخ تھے یا استاد تھے، اتفاق سے وہ آ گئے وہاں پر، انہوں نے کہہ دیا کہ ماشاءاللہ خوب آپ کا دکھاوا چل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل بیٹھ گیا، مجھے غم ہوا، افسوس ہوا کہ یار میں تو خالص اللہ کے لیے کر رہا تھا، کیسے ظالم لوگ ہیں، مجھے دکھاوے کا سمجھتے ہیں، یہ تو یہی دکھاوا ہے۔ لیکن اس میں اگر اس میں اس کی یہ سوچ ہو کہ واقعی وہ خالص نیت سے کرنا چاہ رہا ہو، کر رہا ہو، لیکن بدگمانی ہوتی ہے نا، کسی کو یہ محسوس ہوا یا کسی نے طنز میں مداخیہ دوست ہے یہ ذکر کر دیا کہ بھائی آپ دکھاوا کرتے ہیں، اب اس کے دل میں یہ احساس اس چیز کا نہیں آ رہا ہے کہ بلکہ وہ اپنے آپ پہ شرمندہ ہے کہ کیا میرے سے ایسی کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ دکھاوا لگ رہا ہے، جبکہ میں تو واقعی میری کوشش تو اس طرف جانے کی ہے جس طرف جانا چاہیے مقصد ہے۔ تو اگر اس نیت میں بس نہیں، لیکن یہ احساس نہیں، لیکن نہیں، یہ احساس ہونا نہیں چاہیے
یعنی یہ احساس ہونا کہ میری نیت میں دکھاوا نہیں ہے, میں مخلص ہوں, یہی تو اس بات کی علامت ہے کہ میرے اندر دکھاوا ہے. یعنی میں نے اپنے آپ کو پرفیکشن کے اس لیول پہ پہلے سے طے کر لیا ہے نا. یعنی یہ نہیں سوچ رہا ہوں پرفیکشن, ہاں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس جرنی پہ ہوں, لیکن میرے اندر کیا ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ دکھاوا لگ رہا ہے. اٹ مینز آئی نیڈ ٹو بس وہ ہاں نہیں, وہ اس کو بھیجنا ہے اپنے شیخ کو, وہ اطلاع کرے گا کہ حضرت میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے, تو کیا ایسی صورت میں مجھے ذکر چھوڑنا چاہیے یا جاری رکھنا چاہیے پبلک میں؟ تو شیخ آپ کی کیفیات کو جانتا ہو کہ جاری رکھیے, یا کہے گا نہیں بند کر دو فوراً, جو بھی کہے بس ویسے کرنا ہے. اگر اور ہوگا کیا عموماً جہاں یہ دکھاوا ایکچوئل ہوگا وہاں یہ ہوگا کہ آپ اس کی بات نہیں مانیں گے, یا اطلاع نہیں کریں گے شیخ کو, یا اس کی بات مانیں گے نہیں, کریں گے وہی جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, کیونکہ آپ کو تو اس کا نفس کا حظ ہے نا, وہ جو مزہ آ رہا ہے, وہ جو امیج بن رہا ہے, وہ جو تعلق. بھئی ایک نے کہا ہے کہ دکھاوا کر رہے, باقی 5 تو اچھا ہی سمجھ رہے نا. کیونکہ ہوا یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ دکھاوا کر رہے, دوسرے کہا یار کیوں تم بدگمانی کر رہے ہو, کیوں بول رہے ہو ان کے بارے میں. تو ان کو بھی دل میں اچھا ہوا کہ آپس میں میرے خلاف اور حمایت میں دونوں طرف کی باتیں چل رہی ہیں, اچھا چلنے دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے لیے کر ہی نہیں رہے. آپ نے تو وہ تصویر اس وقت اس لیے نکالی, اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا, اور نہیں تھا تو اب ہو جانا چاہیے کہ میں اس لغویات سے باہر نکل آؤں. بھائی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں, میرے معمول رہ گئے ہیں, گھر جاؤں گا تو چھوٹ جائے گا. تو آپ انہیں چونکہ ہم یہ اذکار معمولات جیسے شروع میں عرض کیا کرتے کیوں ہیں, جو لوگ نئے آئے, جو دیر سے آئے, کہ وہ کرتے کیوں ہیں, کرنا ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے, علاج کے لیے. اسی وقت میں آپ کو خدا نخواستہ ٹی بی تھا, کینسر تھا, بلڈ پریشر تھا, ڈائبٹیز تھا, اور آپ اس کے علاج کے لیے دوا نکال کے کھا رہے ہیں. آپ نے دوا نکالی کھانے آنے سے پہلے اور دوا کھانا شروع کر دیا, تھوڑی دیر بعد سیرپ نکالا, وہ پینا شروع کر دیا. اتنے سارے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ ابھی بڑے بیمار بنے ہوئے یار, ڈرامے بازی کر رہے ہو, دنیا جا کے ہوشیاری کر رہے ہو, دکھا رہے ہو کہ بہت بیمار ہو, کمزور ہو, تاکہ تمہیں سب کھانا لا کے دیں, ہم نہیں کرنے والے. ایسا کچھ جو بھی چھیڑا چھاڑا اس نے آپ کو, لوگوں کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے آپ کو؟ آپ وہ کچھ بھی کہتا ہے, آپ اس کو ہنس کے ٹال دیں گے. تو ایسی جتنی بھی چیزیں, جب بھی آپ کی ذات سے متعلق کوئی بات کوئی کہے, جو بھی کہے, وہ صحیح کہے غلط کہے, ہر حالت میں آپ پہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. اصل ریاکاری کب دل سے نکل گئی, اس کا احساس کیسے ہوگا, اس کا ایک معیار یہ ہے کہ آپ کو یہ فرق نہ پڑتا ہو کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا یا برا کوئی بھی خیال رکھیں. وہ برا رکھتے تب بھی ٹھیک ہے, آپ کے میں برا ہوں تبھی ایسا خیال رکھنے دو. ان کے اچھے خیال رکھنے سے مجھے کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملنے والا, ان کے برے خیال رکھنے سے میری آخرت خراب نہیں ہونے والی. یہ تو سارا اللہ سے تعلق ہے نا. تو جیسے میں بیمار ہوں, روحانی جسمانی بیمار ہوتا اور دوا کھا رہا ہوتا, اور لوگ اس پہ کوئی بھی کامنٹ کرتے یا نہ کرتے, کچھ بھی سوچتے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ کوئی کنسرن ہی نہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ مجھے کیا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. میں بیمار ہوں, مجھے اپنی دوا کھانی ہے, اس وقت دوا کا وقت ہے, مجھے دوا کھانی ہے. تو میں اسی طرح روحانی بیمار ہوں, مجھے یہ تسبیح بتائی ہے, یہ ذکر بتایا گیا, مجھے کرنا ہی کرنا ہے, تو میں تو اپنا ذکر کر رہا ہوں. آپ یہ ایسے ہی ہے کہ اسی وقت میں استنجا کا تقاضا ہو جائے اچانک سے, تو آپ کہیں گے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ میں استنجا کے لیے جاؤں اور لوگ کہیں کہ عجیب آدمی استنجا کے لیے چلا گیا. لوگ کہیں ابھی تو تھوڑی دیر پہلے گیا تھا, وہ پگلا گیا ہے کیا, ہر تھوڑی دیر بعد چلا جا رہا ہے, شاید اس کو کوئی بیماری ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے, یا اس طرف خواتین ہے تو ان کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے بار بار بہانے سے. تو کچھ بھی سمجھیں اس بارے میں. آپ کو واقعی شدید تقاضا ہو گیا اگر ٹوائلٹ جانے کا, تو کیا کریں گے, اس کی فکر کریں گے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہر ایک سے پوچھیں بھائی آپ کی طرف سے, سب کی طرف سے اجازت ہے, میں چلا جاؤں بھائی, ورنہ بس اب پھٹا گیا, گندے ہونے والے کپڑے. لوگ کچھ بھی سوچیں, مجھے جانا ہے بھائی, دنیا کچھ بھی کہے. ہمارے پاس ایک, اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ ڈی آئی جی سول ہسپتال میں کراچی میں کچھ کام کرتا تھا, میڈیکل یہ سول ہاسپٹل جو وہاں پر, تو ویکینڈ تو ایک ڈی آئی جی, اور وہ اس نے اچانک ہم نے دیکھا کہ گاڑی جو ہے وہ اسکریچنگ سی آواز ہے کہ تیزی سے گاڑی جیسے کسی کی پولیس کی گاڑی آئی ہے, اور وہ اندر کی طرف بالکل دروازے پہ لا کے اس کو یہ لوگ بندہ بھگاتے ہوئے لے کر آئے ہیں, اور وہ آ کے بستر پہ, خالی جگہ نہیں تھی کسی بستر پہ, سارے مریض ہوتے ہیں ظاہری بات ہے, وہ زمین پہ لیٹ گیا اور ہاتھ پیر جوڑا کہ خدا کے لیے مجھے جلدی سے کیتھیٹر ڈال دو, میرا یورین بلاک ہو گیا. اور ہم لوگ یہ سوچ کے کہ جب پتہ چلا کہ ڈی آئی جی صاحب ہے, بعد میں پتہ چلا, اس وقت تو نہیں پتہ چلا, اور وہ بالکل اپنی پینٹ اتار کے, کپڑے اتار کے, ہاتھ پیر جوڑا, خدا کے لیے مجھے کیتھیٹر ڈال دو, میری جان نکل رہی تکلیف سے. پیشاب اس کا کافی گھنٹوں سے رکا ہوا تھا, وہ نہیں نکل پا رہا تھا, اس کو یورینری ریٹینشن کہتے ہیں. اور اس کا جو پین تھا, وہ دیکھنے والا کہ رائڈنگ کر رہا ہے, وہ بالکل تڑپ رہا تھا زمین پہ. اور میں اب اس
پوسٹ پہ جس پہ وہ تھا, جو اس کا ایک کروفر, ایک مقام, ایک بندہ, ایک ظاہری بات ہے ڈی آئی جی کو ہلکا پھلکا آدمی تو نہیں ہوتا, اس کے آگے پیچھے اتنی گاڑیاں چلنے والی, وہ بالکل ایک وضاقتہ اس کی لباس اس کا جو تھا. لیکن وہ اس تکلیف میں, اس کنسرن میں نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے, کتنے مرد, کتنی عورتیں, کتنے بچے, بوڑھے, نئے نئے ڈاکٹر, سارے آس پاس کے ہاؤس جاب کرنے والے, ہم لوگ نئے نئے تھے سارے, وہ سب سامنے موجود ہیں. مجھے اس سے کیا مجھے اس وقت جو ضرورت ہے اس کا مجھے علاج چاہیے. تو ہم اصل میں اپنے آپ کو مریض سمجھتے نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو مریض تھوڑی سمجھ رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ یعنی کوئی مجھے کہہ دے کہ یار آپ بڑے ریاکار آدمی ہیں, تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے, یار مجھے ریاکار کہہ دیا انہوں نے, میں آپ کو بڑا دھوکے باز انسان ہے, تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا, یار مجھے دھوکے باز کہہ دیا سب کے سامنے. ان کو کہا کہ اس کی بدنگاہی دیکھو, ہر وقت نظر مارتا رہتا ہے, بڑے 2 نمبر ہی آدمی, اتنے عرصے سے سمجھا رہا ہوں, سمجھتا نہیں, ذکر نہیں کرتا صحیح سے, یہ نہیں کرتا, تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا. وہ مجبوری میں کچھ نہ کہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ صاحب کے پاس مائک ہے تو بول دیں جو بھی بول دیں, اور ذلیل نہ کریں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اندر سے آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے, غم ہو رہا ہے بھائی, میری گندگی, مجھے برا کہہ دیا گیا, مجھے سب کے سامنے ایسا لتاڑ دیا گیا, مجھے ڈانٹ دیا گیا, بلکہ پبلک میں کوئی جو ہے وہ ایسے بیٹھا ہو اور خلاف شرع کوئی کام کر دے, یا مطلب سنت کے خلاف بھی کر دے, یا اونگنے ہی لگے اور شیخ اٹھا کے ڈانٹ دے, استاد اٹھا کے کھڑے ہو, بے وقوفوں کی طرح اونگتے رہتے, تو آدمی بالکل اس کی عزت اس کو لگتا ہے کہ سب کے سامنے آپ نے تیل کر دیا. غم, افسوس, فکر, وہ عجیب و غریب ہو جائے گا. اور یہ اس کو احساس اتنا شدید ہوگا بعض اوقات کہ اس کے بعد پلٹ کے شاید آئے نہ اس مجلس میں, کہ میں نہیں جا رہا ہے, بہت ہی گھٹیا انسان, ان کو تو نہ ادب ہے نہ لحاظ ہے, کوئی بات ہی نہیں, میں کبھی نہیں جاؤں گا دوبارہ ان کے پاس, بدتمیز آدمی ہے, لوگوں سے بھی جا کے چرچے کرتا رہے گا. اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہی نہیں ہے. جس بیماری کا تذکرہ کیا گیا, اگر وہ اپنے آپ کو مریض سمجھ رہا ہوتا تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ لوگ میرے بارے میں کوئی بھی رائے رکھے, میں تو ہوں ایسا گندا, اگر کوئی مجھے گندا کہتا تو گندا ہوں. اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن جس کو اپنا علاج کرانا ہوتا ہے, جو مریض ہوتا ہے نا, ٹرمینل کینسر کے مریض کو جا کے آپ کہیں کہ یار آپ کو کینسر ہے, تو کہے جی ہاں مجھے کینسر ہے, اس کو اس پہ کوئی افسوس ہوگا کہ مجھے کینسر ہے بھائی, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا, وہ مانے گا. اتنا اسی میں قطع کلام کلینکی جو بات ہے, تسبیح یا کوئی بھی آپ نقلی کام کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, مطلب جہاں پہ لوگ موجود ہیں, اسی میں اگر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کہ گھر میں آپ اتنا ہی کرتے ہیں یا اس سے زیادہ کرتے ہیں, پھر تو ٹینشن نہیں ہے, آف کورس آپ اس سے آگے کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا چیک ہو جائے گا کہ بھائی آپ کمی کر رہے ہیں, تو آپ دکھاوا نہیں کرتا ہے ہوپ فلی. لیکن دوسری چیز میں اگر یہ کرے انسان, اپنے آپ کو بچانا ہے نا, اصلی چیز تو یہ کہ اس وقت قلت کر دے, کم کر دے, کر سکتا ہے نہیں. اصل تو علاج یہ ہے کہ بے فکر ہو اس سے, لوگ کیا رائے رکھتے ہیں, نہیں رکھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, ختم بات. جب تک وہاں پہنچے اس بیچ میں ہاں بس اس سے مشورہ کریں, کس مجلس میں کن لوگوں کے ساتھ ہے, شیخ سے پوچھے کہ کیا مجھے ایسا کرنے کی اجازت, وہ کہتے ہیں نہیں کرو, آپ کو اجازت دے دے گا, ان کو اجازت نہیں دے گا, ان کو دے گا, ان کو نہیں دے گا, بس جس کو جیسے دے. تو وہ یہی تو آپ کو ٹرینر سے یہی تو آئیڈیا لینا ہے کہ میرے لیے کیا ہے اس میں, کیونکہ آپ کو سوچنے سے نکلنا ہے. یعنی جب تک ہم اپنے آپ کو چیزوں کو چیک کر کے بیلنس کر کے چلتے رہتے ہیں نا, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا, کہیں نہیں, ایسا نہیں کرنا. یہ تو آنکھ بند کر کے ٹرین میں بیٹھنے کے بعد یہ فکر کرنا کہ یار مجھے لگ رہا ہے اسپیڈ تھوڑی سی کم ہے, اس کو ذرا اسپیڈ بڑھانی چاہیے. ہر وقت جا کے ایڈوائس دیتا رہے ڈرائیور کو, تو اس کا مطلب ہے نہیں, وہ جیسے وہ چل رہا ہے چلنے دو, اپنا کام کرو, فوکس تمہارا ادھر ہونا نہیں چاہیے. ہمارا کام تو اپنا جو کام کا ہے بس وہ کرو, جس وقت جیسے کہہ دیا ویسا کرتے رہے. تو جب ہم اس بارے میں بہت غور کرنے لگتے ہیں, سوچنے لگتے ہیں, اپنے طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ تو آپ کی انٹرونشن, جب پرسنل انٹرونشن آ گئی. یعنی ایسا ہی ہے کہ آپ کو میں نے کہا کہ یہ دوا 3 دفعہ کھانی ہے اور اتنے بجے کھانی ہے اور 7 دن تک کھانی ہے, اور آپ اس کے اندر جو ہے کہ میں 3 کا میں اس کو 3.5 کر لیتا ہوں, آج مجھے ذرا ایکسٹرا آدھا دوا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, اب آج میری ہمت نہیں صبح کھانے کی, مطلحات ہو رہی, میں نے یہ دوا کھا رہا. آپ کرتے رہیے اپنی طرف سے, ایک آدھ بھی انٹرونشن آپ اپنی مرضی سے کریں گے تو اس کے اثرات منفی ہوں گے, اور اگر مجھے وہ پتہ نہیں ہوگا تو میں اس کو ایڈجسٹ بھی نہیں کر سکوں گا, نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے تو اس کا ایسا کوئی سائڈ افیکٹ ہو گیا کمپلیکیشن. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو 7 دن کی دوا دے دی, اب میں اگلی دوا دینے والا ہوں. آپ نے کہا نہیں وہ میں نے تو اصل میں 5 ہی دن کھائی تھی, 2 دن تو میں نے ڈنڈی ماری بیچ میں. ہمارے ٹی بی کے مریضوں میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ وہ 4-5 دن میں ذرا چھٹیوں پہ چلا گیا, دوا لے جانا بھول گیا, تو میں 1 ہفتے کے بعد آیا ہوں, دوائیں ساری بند. بھائی پاگل ہے کیا, اب وہ سارا پھر دوبارہ ٹیسٹ کرو, کہیں ایسا تو نہیں کہ 0 سے دوبارہ کرنا پڑے, کہیں ریزسٹنس ہی نہ ہو جائے, دوا کام ہی نہ کر رہی ہو, 6 مہینے بعد پتہ چلے ہم رول گئے بالکل ہی. تو یہ ساری اطلاع ہونا ضروری ہے. اس کا جتنا بھی نقصان ہوگا وہ آپ ہی کو ہوگا نقصان, ٹیچر یا مینٹر کو اس کا نقصان تھوڑی ہوگا.
تو خلاصہ یہ کہ جو بھی بیماری ہو، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ استحضار ہو، یقین ہو کہ یہ بیماری ہے، یہ پتہ ہو ضروری نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو یہ خود ہی پتہ، مریض کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے یہ بیماری ہے تو علامہ نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہوا. یعنی آپ کہیں گے اطمینان سے سب بیٹھے ہوئے اور ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک اطلاع کرتے ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے خدا نخواستہ، یا کوئی اور بیماری بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں لیکن میں تو بالکل نارمل فیل کر رہا ہوں. آپ کے فیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. آپ کے ابا فیل کرتے رہے، آپ فیل کرتے رہے، پوری دنیا فیل کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کو بتا دیا کہ بیماری ہے، آپ کا ٹیسٹ کر لیا، دیکھ لیا، ختم، بات چھٹی ہو گیا. تو آپ اس کو کوشچن نہیں کرتے، آپ مان لیتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک کہ یار مجھے یہ ہے بیماری. جب آپ نے وہ بیماری اپنی قبول کر لی تو بس اب اس کا جو علاج بتایا جا رہا ہے ایکسپرٹ کی طرف سے وہ آپ کیجیے. اس میں اپنی طرف سے انٹرونشن کا کیا تک ہے؟ تو عموماً ہمارے یہاں جو ریاکاری کا جو مسئلہ ہے یہ زیادہ آتا ہے. ریاکاری کا علاج یہی ہے کہ وہ کام کرتے رہو اور اپنی نیت کو چیک کر کے صحیح کرو. اگر شیخ نے کہا ہے، وہ نہیں کہا تو نہیں کر، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس مجلس میں بیان ذکر کریں، نہیں کریں، کسی اور وقت کر لیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے ختم ہوگا، یہ ہمارے شادی کا سلسلہ ہے، 11 بجے سے پہلے چھوٹوں گا نہیں، پھر بیگم صاحبہ نکلتے آدھا گھنٹہ لگائیں گے، گھر پہنچتے پون گھنٹہ اور لگے گا، 12 ساڑھے 12 بج جائیں گے، میرے معمولات چھوٹ جائیں گے. یہ تو مجھ پر طے ہے کہ مجھے معمولات مکمل کرنے ہر روز، یعنی اپنی ڈوز پوری لینی ہے. اب ڈوز لینے کا کوئی اور ٹائم ہی نہیں ہے، جا کے نہیں کر سکوں گا، آدھا گھنٹہ کہاں سے نکالوں گا میں؟ تو یہیں کرو، ہو دکھاوا ہوا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ شیخ کو اطلاع کر دو بعد میں کہ اس دن وہاں پہ تھا میں اور 6 بجے میں گھر پہنچا ہوں، فوراً ہی نکلنا پڑ گیا شادی کے لیے. تم پہنچے ہیں آتے 12 بجے، تو میں نے پھر وہیں پہ تسبیح اٹھائی اور شروع کر دیا. گو مجھے وسوسہ آتا رہا، لیکن بس میں نے کہا کہ کرتا رہوں گا، کرنے کے بعد پوچھ لوں گا، ختم. یہ طریقہ ہونا چاہیے، یعنی وہ کام جو آپ کو کرنا ہے. جی